اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کے سلسلے کا آج 101 نمبر درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے مولا کے انصار و اعوان میں سے جناب ابو الفضل العباس کی قربانی کا تذکرہ کیا۔ جب مولا ابو الفضل العباس شہید ہو گئے، اس کے بعد سے مظلوم کربلا نے اپنی غربت کے استغاثے بلند کیے۔ حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ امت سن رہی ہے اور مدد مانگ رہا ہے وقت کا امام اس امت کے رسول کی بیٹیوں کے پردے بچانے کے لیے۔ کوئی جواب نہیں آیا، اگر جواب آتا تھا تیر اور نیزے کی شکل میں آتا۔ جب یہ غربت دیکھی بہنوں نے بھائی کی تو خیام سے بہنوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ غیرت کا پہاڑ بہنوں کے خیمے کے دروازے پہ آیا ہے، اور اسی اثناء میں جناب ام کلثوم کا بھی روایات ذکر کرتی ہیں، جناب زینب کا بھی روایات ذکر کرتی ہیں کہ فرماتی ہیں بھیا حسین، اصغر پر پیاس کا غلبہ ہے، اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی کا مانگ لو۔ اور روایات کہتی ہیں کہ اصغر کی حالت یہ تھی کہ حالت لظا طاری تھی۔ حالت لظا مچھلی کی حالت کو کہا جاتا ہے، جب پانی سے بہر آتی ہے تو تڑپتی ہے، منہ کھولتی ہے، بند کرتی ہے، یہ حالت ہے اصغر کی۔ اور بعض روایات کہتی ہیں 3 دن کی پیاس ہے۔ بچے کو لیا، میدان اشقیاء کی طرف بڑھے، ایسے اٹھا کے لے آ رہے ہیں جیسے قرآن کو اٹھایا جاتا ہے۔ قوم اشقیاء کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں اِلَّمْ تَرْحَمُونِي فَارْحَمُوا هَٰذَا الطِّفْلِ الصَّغِيرِ، تمہارے حساب میں اگر مجرم ہوں تو میں ہوں، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ میرے اوپر اگر تمہیں رحم نہیں آتا تو اس معصوم پہ رحم کر لو۔ دیکھ نہیں رہے کس طرح پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے؟ جب یہ بات کہی تو عمر سعد بڑے تکبر میں کھڑا تھا۔ حسین کا سارا لشکر شہید ہو گیا تھا، حسین بے یار و مددگار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے تکبرانہ انداز میں حرمل کی طرف اشارہ کیا۔ حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر دے۔ حرمل کمینہ کچھ ایسے تیر بھی ساتھ لایا تھا جو جنگ کے حیوان گھوڑوں پہ چلائے جاتے تھے۔ 3 شعبے تیر حیوانوں پہ چلائے جاتے تھے۔ اور آگے جو شہید ہونے آیا ہے وہ ایسا شہید ہے کہ جس کو تیر لگے تو اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ تیر لگتے ہیں تو رونا پڑتا ہے یا مسکرانا پڑتا ہے۔ شہید ایسا ہے آگے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نا کہ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ ابھی تو مشہور جیسے ہے کہ 6واں مہینہ تھا، اگرچہ اختلاف ہے جناب علی اصغر کی عمر کتنی تھی، اس میں اختلاف ہے۔ نام کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں۔ بہرحال دودھ پیتا بچہ، اس بات پہ اتفاق ہے کہ حسین لے آئے تھے اور امت نے چند قطرے پانی دینے سے انکار کیا۔ بعض روایات میں اس طرح ملتا ہے کہ جب انہوں نے انکار کیا اس وقت مظلوم کربلا نے اصغر کو خالی لے جانا
گوارا نہیں کیا، ایک کوشش کی ہے، اپنی زبان اصغر کے منہ میں ڈالی ہے۔ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے لعاب دہن سے اصغر کو سیراب کریں، لیکن حالت یہ ہے کربلا میں، مظلوم کربلا کی زبان پیاس کی وجہ سے زخمی ہو گئی تھی۔ کسی شہید کی یہ حالت نہیں تھی جو مظلوم کربلا کی حالت تھی۔ جب جناب علی اکبر کو کہا تھا نا کہ اپنی زبان میری منہ میں ڈالو، اس وقت علی اکبر نے فوراً نکال لی تھی کہ بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ پیاس کی وجہ سے حسین کی زبان زخمی تھی، کوشش کر رہے تھے کہ کوئی لعاب دہن کا قطرہ اصغر کے منہ میں چلا جائے، اور اس کوشش میں حسین کو کچھ وقت لگا ہے، اور اسی وقت میں حرمل ادھر سے نشانہ بنا رہا تھا۔ اس نے اپنا 3 شعبہ تیر جب چھوڑا تو یہاں تین قسم کی روایتیں آپ کو ملیں گی۔ ایک یہ کہ تیر جب مارا ذوبہا من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر ذبح ہو گیا۔ دوسری روایت کہتی ہے ذوبہا من الورید الی الورید، کان اوپر ہیں، ورید سے ورید تک، شہراگ سے ایک، شہراگ سے دوسری تک اصغر ذبح ہو گیا۔ تیسرا ملے گا کہ اصغر کو یہاں سینے سے اوپر۔ تو یہ 3 روایتیں نہیں ہیں، روایت ایک ہی ہے، اس ظالم کا تیر ایسا تھا اور آگے سے اصغر کا چھوٹا سا گلا تھا، اور جس کی وجہ سے اصغر کو 3 زخم لگے ہیں۔ مظلوم کربلا نے جب تیر لگا اور خون بہنے لگا تو اصغر کے خون کو اپنے ہاتھ پہ، یہ ایک اور چلو ہے، حسین چلو بھر بھر کے آسمان کی طرف پھینک رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہوں کہ اللہم تقبل، ہو سکتا ہے کہتے ہوں پروردگارا یہ میرے بیٹوں کا خون قبول فرما۔ عشق خدا میں واجد میں آ کر اپنی قربانی کا خون آسمان کی طرف پھینک رہے ہیں، تو اپنا چلو بھرا ہے اور آسمان کی طرف پھینکا ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ ایک قطرہ بھی زمین کی طرف نہیں آیا۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی گر جاتا تو زمین پہ عذاب آ جاتا۔ پھر ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ مظلوم کربلا نے اصغر کے خون کو اصغر کے جسم پہ ملنا شروع کیا۔ کربلا کی ریت اور اصغر کے خون کو ملا کر اصغر کے خون پہ مل رہے ہیں، اصغر کے جسم پہ مل رہے ہیں۔ اب مولا نے واپسی کا ارادہ کیا ہے، جب خیام کی طرف آ رہے ہیں، شاید پتہ تھا مظلوم کربلا کو کہ اصغر کی بہن جناب سکینہ بھائی کا انتظار کر رہی ہوگی، اسی لیے بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب خیام کے قریب پہنچے ہیں نا تو مظلوم کربلا آگے جاتے تھے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر خیام کی طرف چلتے تھے پھر واپس آ جاتے تھے، متردد ہو جاتے تھے کہ جاؤں تو آگے معصومہ بیٹی ہے، پھر واپس آتے پھر ارادہ کرتے، اسی طرح آتے اور جاتے۔ آگے جب بڑھے ہیں تو ویسے ہی تھا، جب بھائی خطرناک علاقے میں گئے ہوئے ہوں تو بہنیں دروازے پہ انتظار کرتی ہیں، اور ویسے ہی ہوا، اصغر کی بہن انتظار کر رہی ہے، حسین نے اصغر کو چھپایا ہوا ہے کپڑے میں، اور بی بی آگے بڑھ کے کہتی ہے حل سقیتا اخی، بابا میرے بھائی کو پانی پلایا ہے؟ اس وقت مظلوم کربلا نے بچی کو بتایا پانی نہیں، تیرے بھائی کی لاش لے کر آیا ہوں، پانی نہیں پلایا، کٹے ہوئے گلے کے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ یہاں صرف یہاں ختم نہیں ہو جاتی بات، مولا نے ایک کوشش کی ہے، خیام سے کی دوسری جانب اصغر کی قبر بنائی ہے، اپنی تلوار کے ساتھ ایک چھوٹی سی ننھی سی قبر بنائی ہے،
کہ اپنے بیٹے کو اس میں سلا دوں، اور اصغر کو مولا نے خود دفن کیا ہے۔ اب جو پرانی کتابیں ہیں 1000 سال پہلے مثلا جو کتابیں لکھی گئیں، شہادتیں جس میں ہیں، ان میں یہ واقعہ نہیں ملے گا، لیکن بعد والی کتابوں میں ملتا ہے، اور وہ واقعہ اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ مولا نے قبر بنائی اور اس کے بعد انہوں نے قبر سے اس ننھے شہید کو نکالا۔ یہ اس لیے روایت ہم پڑھتے ہیں کہ اگر وہ قبر سلامت رہتی اور جناب علی اصغر کو قبر سے نہ نکالا جاتا تو آج بھی قبر موجود ہوتی، جس طرح تمام شہداء کی قبریں کہاں ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر کی یہ قبر ہے، مولا عباس کی یہ ہے، مولا امام مظلوم کربلا کی یہاں ہے، جناب علی اکبر کی یہاں ہے، کہاں غازی کا بازو کٹا، کہاں دوسرا بازو کٹا، کہاں اصغر کو تیر لگا، کہاں علی اکبر نے آخری سانس لیے، سب جگہ معین ہے۔ اگر وہ قبر باقی رہ جاتی تو آج ہم اس کی زیارت پہ جاتے، وہ بھی معین ہوتی، لیکن روایت کہتی ہے یہ بھی ایک لالچ تھا کہ جتنے زیادہ سر لے کر جائیں گے یزید کے پاس اتنا زیادہ انعام ملے گا۔ شاید اسی لالچ کی وجہ سے اصغر کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ نیزہ بردار چلے ہیں، اور وہ زمین میں نیزے مارتے رہے۔ ایک کمینے کا نیزہ اصغر کے سینے میں لگا، اس نے نیزہ نہیں نکالا، ساتھ اصغر کا معصوم بدن بھی ساتھ نکلا، اور ان کمینوں نے سر کو تن سے جدا کیا۔ خدا کی لعنت ہو اس قوم پر۔ مولا مظلوم کربلا یہی فرماتے تھے کہ جب جناب علی اصغر کو حرمل کا تیر ذبح کر گیا تو روتے بھی تھے اور کہتے بھی تھے اللہم احکم بیننا و بین قوم دعونا لینصرونا فقتلونا، پروردگارا تو ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کرنا، جس قوم نے وعدہ تو یہ کیا تھا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن جب ہم یہاں پہنچے تو ہمارے قتل کے درپے ہو گئے۔ یہ جب مولا نے جملے کہے تھے تو حاطف غیبی کی طرف سے آواز آئی تھی دع ہو یا حسین، حسین آنے دے، اصغر کو آنے دے، فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ، اس کی ایک ماں اس کو دودھ پلانے کے لیے جنت میں تیار ہے، آنے دے اصغر کو۔ یہ قربانی مظلوم کربلا نے دی، بڑی سخت قربانی تھی۔ اولاد دو ٹائم بہت پیاری لگتی ہے، یہ جب بچپنا ہو تو بہت پیاری لگتی ہے، اور جب کڑی الجوان ہو تو بھی بہت پیاری لگتی ہے، اور بوڑھے باپ نے اکبر جیسا کڑی الجوان بھی دیا اور اصغر جیسا نادان بھی دیا۔ اب اکیلے رہ گئے ہیں، خیام میں آئے ہیں اور بہن کو عرض کرتے ہیں، بہن زینب، اخیہ زینب، ایتینی بثوب عتیق، کوئی پرانی پوشاک ہے تو حسین کو دے دو۔ حسین دیکھ کر آئے تھے، جو بھی شہید ہوتا تھا اس کو اٹھا کر لے آتے تھے۔ جب عباس کی لاش پہ پہنچے تھے نا تو لٹی ہوئی لاش کو دیکھا تھا۔ حسین کو یقین تھا کہ یہ ظالم قوم میرے جسم سے سب کچھ لوٹ لے گی، پرانا لباس دو، لا یرغب فیہ احد، جو کسی کو بھی اچھا نہ لگے، جو کسی کو بھی پسند نہ آئے، کسی کی جسم میں رغبت نہ ہوتا کہ وہ میرے جسم پہ باقی رہ جائے۔ پتا تھا یہ بغیرت قوم ہے، میری بہنیں جب آئیں تو میرا جسم عریان نہ ہو۔ مختلف لباس پیش کیے گئے، ایک شلوار سروال مولا نے اٹھائی، اپنے سارے لباس کے نیچے وہ پہن لی، پہلے اس کو پارا پارا کیا، اس کو کاٹا، پارا پارا کیا تاکہ کسی کی رغبت نہ ہو، وہ پہن لی، اور
زندگی سے مایوس جیسے کوئی ہو جاتا ہے اور آخرت کی طرف روانہ ہونے کا جس کو یقین ہوتا ہے، ایسی حالت کے ساتھ آئے ہیں۔ اور پھر راجز پڑھنے شروع کیے، وہ بہت لمبے اشعار ہیں، وہ راجزیں وہ پڑھتے رہے اور جنگ کرتے رہے، اور ایسی جنگ کہ دشمن حیران ہو کر کہتا تھا کہ ہم نے کوئی ایسا بندہ اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے جس کے بیٹے مارے گئے ہوں، جس کے بھائی مارے گئے ہوں، جس کے اصحاب و انصار مارے گئے، جو زخموں میں چور چور ہو اور پھر بھی اس طرح کی جنگ کر رہا، اور ایسی جنگ کہ دور دور تک دشمن بھاگتے ہوئے نظر آتے، جس طرح شیر حملہ کرتا ہے، ایسی جنگ کہ ہر کوئی بھاگتا ہوا نظر آتا تھا۔ ارادہ کیا ہے دریائے فرات کی طرف، وہی پہرا ہے جو عباس جب دریا کی طرف بڑھے تھے تو پہرا تھا، وہ پہرا اب بھی موجود ہے، اور حسین نے بھی وہ پہرا چاک کیا ہے، اور سب بھاگ گئے، اور میدان دریا کا کنارہ بالکل صاف ہے، مظلوم کربلا دریا میں وارد ہوئے ہیں۔ مظلوم نے اپنے گھوڑے کو فرمایا ہے کہ آنا عطشان و انت عطشان، میں بھی پیاسا ہوں اور تو بھی پیاسا ہے، اور جب تک تو پانی نہیں پیے گا میں حسین بھی پانی نہیں پیوں گا۔ گھوڑا جب یہ الفاظ سنتا ہے، پہلے تو اس کا منہ نیچے تھا، پی نہیں رہا تھا، لیکن اب بالکل منہ اوپر کر کے کھڑا ہو گیا ہے کہ میں پانی نہیں پی سکتا جب تک آپ پیاسے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک بندے نے آواز دی کہ اے حسین، تو دریا میں موجود ہے اور پیچھے تیری بہنوں کے خیموں پہ حملہ ہو گیا ہے، تیرے اہل بیت کے خیموں پہ حملہ ہو گیا ہے۔ یہ آواز سننی تھی کہ حسین کو پانی بھول گیا۔ مخدرات عصمت کی پلی بہنوں کا پردہ، جب یہ آواز سنی پردے کا خیال آیا، پانی بھول گیا، حسین چھوڑ دیا، باہر آئے ہیں جنگ کرتے کرتے، جب خیام کے پاس پہنچے ہیں تو خیام ویسے کے ویسے صحیح و سلامت تھے۔ اور مولا اس وقت شدید زخمی ہیں، اتنی بڑی جنگ کی ہے، اور ارادہ یہ ہے کہ اپنی بہنوں کو آخری دفعہ مل لے، آخری سلام کر لے۔ زخموں میں زخم، تیر لگے ہوئے، نیزے لگے ہوئے، تلواریں لگی ہوئیں، خیموں کے دروازے پہ آتا ہے اور خیام میں داخل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔